السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مقدس کے دوسرے پارہ کا مختصر خلاصہ آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ پہلی دفعہ ایک حسینی، اہل سنت حسینی کی زبان سے قرآن مقدس کی تفسیر خلاصہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کتنی ہی فضائل اہل بیت کی آیات، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آیات کے متعلق اترنے والی کتنی ہی آیات کو چھپایا جاتا ہے یا پھر انہیں نظر انداز کر کے آگے گزرا جاتا ہے۔ ہم ان تمام آیات کو اللہ کے فضل و کرم سے جو آیات مولا کے بارے میں اتری ہیں، اگرچہ ہم تمام آیات کا شاید احاطہ نہ کر سکیں، لیکن ساتھ ساتھ ان آیات کا ذکر بھی کریں گے اور قرآن مقدس میں آنے والے دیگر مسائل کا ذکر بھی ہوگا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے تحویل قبلہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ اس طریقے سے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ بیک وقت دونوں قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہوتا تھا۔ قبلہ جو بیت المقدس ہے اس کی طرف بھی، اور حرم پاک بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ تو اس طرح قبلہ تین ہو کے آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑی فضیلت مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ حضرت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جس طرح نبی پاک امام قبلہ تین ہے، اس طرح حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے ہجرت فرما کر کے آپ مدینہ میں چلے گئے تو وہاں پر آپ نے اسی طریقے سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور قبلہ اول ہے، اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے اللہ حکم عطا فرما دیں، جس کا قرآن مقدس میں واضح نص موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے، آپ کی رضا یہ تھی کہ میرا چہرہ جو ہے اللہ کے حکم سے اللہ مجھے قبلہ جو ہے وہ حرم پاک کو بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کی دعا کو بھی سنا، آپ کی چاہت کو بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کو قبلہ اول جو اللہ کی زمین پر حرم پاک ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا گھر ہے، اس کی طرف ہم آپ کا چہرہ کروا دیتے ہیں، اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو اس میں سمجھنے والی بات اصل میں یہ ہے کہ قبلہ اول جو ہے، قبلہ چینج کرنا یا سمت معلوم کرنا، سمت کا انتخاب کرنا یا کسی ایک طرف رخ کر کے، اصل میں یہ آیا بر میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے، آگے جا کے آئے گی انشاءاللہ، کہ یہ سب سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب تو اطاعت ہے کہ جب اللہ کہتا ہے ادھر منہ کر لو، بندہ اطاعت کرتا ہے کہ نہیں، جب اللہ کہتا ہے ادھر چہرہ پھیر لو، بندہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس کی بات بھی اللہ نے یہ بھی وضاحت فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ لوگوں کے دل میں حرم کا کعبۃ اللہ کی محبت تھی، تو پہلے اللہ نے حرم بیت المقدس کی طرف منہ کروایا تاکہ دیکھیں لوگ اطاعت کرتے ہیں رسول کی کہ نہیں، اور بعد میں اللہ نے ہیر پھیر کر کے، یعنی اللہ پاک نے قبلہ چینج کروا کے پھر حرم پاک کی طرف منہ کروا دیا تاکہ لوگوں کا ریاکشن دیکھیں۔ لیکن ایمانداروں پر یہ چیز بھاری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کھلے الفاظ میں فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، آپ کے اہل بیت، ہدایت الہیہ کے حصول میں سب سے پہلی شخصیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک آیت گزری ہے
اس پارے کے ابتدا میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، شواہد التنزیل کتاب اسکین آپ دیکھ لیں گے کہ آپ نے فرمایا فَرَسُولُ شَاهِدٌ عَلَيْنَا، رسول قیامت کے دن ہم پر شاہد ہوگا، وَنَحْنُ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ عَلَى خَلْفِهِ، ہم قیامت کے دن ان تمام لوگوں پر گواہ بنیں گے اور ان اللہ کو کہیں گے کہ اللہ تیرے نبی کے بعد نبی تیرے نے دین ہمارے ذمہ دار لگا دیا تھا اور پھر تیرے نبی کے بعد دین کی ذمہ داری ہم نے ان پر ادا کر دی ہے، وَحُجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ، اور ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہے، وَنَحْنُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اسْمُهُ فِيهِمْ، ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا عز و جل نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ، ہم درمیانی امت وسط ہیں۔ یہاں پہ آپ ساری امت دیگر امتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو امت محمدیہ کو بھی لے سکتے ہیں، اور امت محمدیہ میں بھی کئی گروہ بندیاں ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو اہل بیت علیہ السلام کا گروہ جو ہے وہ امت وسط ہے، نبی اور دیگر عام امتیوں کے درمیان میں دین الہی کو پہنچانے کے لیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آیا نمبر 142 سے لے کر کے 151 تک یہ آپ نے تحویل قبلہ کا مضمون جو ہے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے بڑی بہترین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ صبر کا مہینہ ہے تو صبر کی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ بھی ایک صبر سکھاتا ہے ہمیں، اس طرح اللہ فرماتے ہیں اللہ کی جو ہے نا مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ کی مدد حاصل کریں گے انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھ کے اور اس میں نمازیں ادا کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اطہر پر اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ کی پیش خدمت کروں گا جناب۔ اس کے بعد ہے آیا بر، یعنی نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نیکیاں بنا رکھی ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں۔ جو ہماری نیکی ہے وہ بڑی ادھوری نیکی ہے، لیکن احکام الحاکمین نے قرآن مقدس میں بڑے کھلے الفاظ میں نیکی کا ذکر فرمایا ہے کہ نیکی بھائیو اصل میں کہتے کسے ہیں؟ تو لے پھر ذرا بالاختصار کہ اللہ پاک نے کس طرح نیکی کا مجمل تصور بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر منہ کر لیا ادھر منہ، میں آپ کو سادہ پائی مثال دیتا ہوں۔ لوگ اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کانوں تک لگانے، یہ ساری چیزیں سنت ہیں، کسی حد تک ان پر عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر ادائے مصطفیٰ پر عمل ہونا چاہیے، لیکن اصل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نماز یہ نہیں ہے۔ نماز کا مغز جو ہے وہ للہیت ہے، خشوع و خضوع ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کو لوگوں نے اصل نیکی سمجھ رکھا ہے، کیونکہ پیچھے جو مضمون گزرا ہے وہ تحویل قبلہ کا گزرا ہے۔ تو اللہ نے دو ٹوک فیصلہ کیا، اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ قلب سلیم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان ہو، والکتاب والنبیین، کتاب الہی اللہ سے آسمان سے اترنے والی کتابوں پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اور جو نیکی ہے نا، نیکی پہلا حصہ ہے نیکی کا جو بندے کی اپنی ذات سے متعلق ہے، ایمان باللہ، آخرت پر، کتابوں پر، ملائکہ پر ایمان، یہ اپنے سے متعلق ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے یہاں پہ نیکی کا پتہ چلتا ہے اور نیک بندے کا بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا نیک ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور مال کو اس کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ذوی القربى، یہ بہت بڑا امتحان ہے بھائی۔ قریبیوں کے ساتھ ہماری لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ان کا تو بغض ہوتا ہے سینے میں۔ جب نیکی کرنی ہو تو سب سے پہلے حق قریبیوں کا ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا بھائی جب پورا نیک بننا ہے نا تو نیکی کرنے سے پہلے یہ اپنے اندر کی انا ختم کر، اور سب سے پہلے ترتیب دیکھ کے قربا والیتامى، پھر یتیموں کو، والمساکین، پھر مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والے کو، پھر رقاب، اور جو لوگ چٹیوں میں غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی گردنیں آزاد کروانے میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ بھائی نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ہم نے سب سے پہلے اسے رکھا ہوا ہے اور کل اسے ہی بنایا ہوا ہے۔ وآت الزکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا، والموفون بعہدہم، یہ ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ نیک بندے کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ وعدے کو وفا کرتا ہے۔ یہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن ہماری پوری زندگی کو کور کرتا ہے۔ بندہ وفادار ہو تو ہر بندہ، ہر فرد و بشر، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اگر بندہ وفادار ہو، وعدہ وفا کرنے والا ہو تو پورا معاشرہ پرامن ہوتا ہے اور معاشرہ بہت ہی جناب بابرکت بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں وہ نیک وہ ہوتا ہے جو ساری چیزوں کے پچھلی ساری چیزیں بھی اس میں اور وعدہ وفا بھی ہو، جب وہ وعدہ کر لے پھر وہ پورا کرے۔ وصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، پھر آ گیا صبر، جنگوں میں ٹھہرے رہنا،
تنگی ہو, سامنے دشمنوں کی تلواریں, جاہو جلال لشکر نظر آ رہا ہو, وہاں پہ رکے رہنا اصل نیکی ہے. میدان جہاد سے بھاگ جانا, چھوڑ جانا میدان کو نیک نہیں ہوتا بھائی, وہ بندہ نیک نہیں ہے قرآن کی روح سے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, اور جنگ کا وقت جو ہو اس وقت بھائی میدان میں ٹکے رہنے والے اصل ہی نیک ہیں. اولئک الذین صدقوا, اور یہ نیکی میں سچے ہیں. کیا بات کروں یار, میں قرآن کی ہر آیت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو, حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کو, اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتا ہوں, کہیں جعفر طیار کو دیکھتا ہوں, کہیں کسی نبی کے اہل بیت میں سے کسی خاندان بنی ہاشم کے فرد کو دیکھتا ہوں کہ میدان جہاد میں ڈٹے ہوئے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہ ہے سچے. واولئک هم المتقون, اور یہی ہیں متقی پرہیزگار. رمضان کیا سکھائے گا بھائی؟ تقویٰ سکھائے گا. اور متقی وہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے, یقین رکھتا ہے, ایمان اللہ پر خرچ کرتا ہے اور زکاتیں دیتا ہے, وعدے پورے کرتا ہے, اور جب میدان جنگ ہو اور جب تنگی کا وقت ہو اس میں خرچ کرتا ہے, اور خصوصاً جنگ کے میدان میں ٹکا رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے جی آیا بر. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک اہم مسئلہ جو آ گیا ہے, اس کے بعد بھائیو ایک اہم مسئلہ آ گیا ہے وصیت کا. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کھلے الفاظ میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. وصیت کا مسئلہ آ گیا, اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ وصیت کر رہی ہیں. اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے ذمے کوئی چیز ہے, کوئی مال ہے, کوئی جائیداد ہے, کوئی بھی خزانہ ہے, وہ مرے نہ کہ اس کے بستر کے نیچے اس کا وصیت نامہ لکھا گیا ہو. اب یہاں پہ بڑے افسوس سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تو یہ کہا, قرآن کا واضح حکم ہے کہ بھائی سب نے وصیت کرنی ہے, اور نبی اس دنیا کائنات سے جاتے وقت کوئی وصیت نہیں کر کے گئے. یہ جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا زمین پر جھوٹ نہیں ہے. ہاں, یہاں پر ایک جواب دیا جاتا ہے کہ جی وصیت تو کی ہے نبی نے, آخری وقت کا نمازیں پڑھا کرو, یہی اور یہ جو زکاتیں ادا کیا کرو, اور شرک نہ کیا کرنا میرے بعد, اور جو ہے مکے والوں کو عرب سے جو ہے وہ مشرکین کو نکال دینا, یہ وصیتیں ہیں بھائی امت کے لیے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نبی کا کوئی گھرانہ بھی تھا, خاندان بھی تھا, اپنی اولاد بھی تھی, بیٹیاں بھی تھی, کوئی اپنا بھی تھا, ان کے لیے بھی کوئی وصیت تھی نبی کی کہ نہیں؟ امت کے لیے جو اصل وصیت ہے وہ بھی آپ بیان نہیں کرتے, اور جو نبی کی اولاد کے لیے اصل وصیت ہے وہ بھی آپ بیان نہیں کرتے. امت کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وصیت ہے. آپ کو غدیر خم کا مقام نظر نہیں آتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور سن لو, میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, سن لو میرے اہل بیت علیہ السلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ میری آخری وصیت ہے, اس سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہے میرے پیغمبر کی وصیت. اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اپنے بعد جانشینی کا, اپنے بعد جو ہے رہبر و رہنما ہونے کا, مقتدا ہونے کا, اپنے بعد پیشوا امت کا ہونے کی وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. آپ نے فرمایا, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے اپنے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے, اور میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے بعد تو, جب میں تبوک میں جا رہا ہوں تو میرے بعد تو خلیفہ ہے, اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد تو میرا نائب ہے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد وصیت کا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے وصیت لکھوانے کی بھی آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں لکھ دوں, لیکن اس میں جو ہے نا وہ نہیں وصیت آپ لکھ سکے. لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے امت کو جو وصیت کی ہے وہ امت کے سامنے ہے. اس کے بعد جناب شروع ہو جاتے ہیں رمضان المبارک کے کچھ مسائل, کچھ فضائل, اور یہ ایک ایسا امتیازی طریقہ اسلوب ہے میرے مالک کا پورے قرآن میں ہر موضوع پر, ہر جو ہے موضوع اس کو مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے, لیکن رمضان کے مسائل اور فضائل کو اللہ نے ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیا اور پھر دوبارہ کہیں پہ بیان نہیں کیا, اور کوئی چیز تقریباً نہیں چھوڑی, ہر چیز کو بیان کر دیا. آیا نمبر 183 سے لے کر کے اللہ پاک نے آیا نمبر 188 تک, ٹھیک ہے, یعنی 188 تک اللہ پاک نے تمام مسائل بیان کیے ہیں, جس میں روزہ کس نے رکھنا ہے, کس نے نہیں رکھنا, روزے کے فضائل کیا ہیں, اور یہ ساری چیزوں کو بیان کیا. میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نشست ہے, خلاصہ ہے قرآن کی. اس کے بعد جو جناب آیا نمبر 188 سے آیا نمبر 206 تک حج کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یہ سارے حج کے مسائل ہیں. اس میں پھر حج کے دوران احرام کے جو مسائل ہیں, پھر ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. ہم اسے آگے آپ کی پیش خدمت ایک آیا ہے جو بڑی مشہور ترین ہے اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو واضح کر رہی ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد ہم پھر آگے چلتے ہیں. سب مومنین کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ نبی پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی
تو آپ مکہ سے جب نکلے تو اپنے بستر پاک پر اپنے گھر میں اپنے پیچھے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اہل سنت روایات میں یہ بات واضح ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پاک پر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلایا، اور یہ بستر وہ ہے، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پاک کا احاطہ کر لیا گیا ہے، گھیرا گیا ہے، تلواروں کے ساتھ لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ نبی کے بستر پر لیٹنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بیچ دینا، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں بیچ دینا۔ اب پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، لوگ نبی کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ آئیں، اور آگے جو لیٹے ہوئے ہیں بستر پر سامنے وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ قتل ہوتے ہیں یا بچتے ہیں، یہ خدا کو پتہ ہے، لیکن یہ دلیری اور یہ بہادری آپ دیکھ لیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے بھی پھر آسمان سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے بستر پر لیٹے، اور آسمان سے اللہ نے وحی فرما کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ اچھا، یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، شواہد و تنزیل میں علامہ حافظ حسقانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے بستر پاک پر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لیٹے نا، تو اللہ پاک نے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آخی تم بینکم، میں نے تمہارے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا تم ایک دوسرے پر اپنی زندگی قربان کر سکتے ہو؟ اور آپ نے اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ، ظاہری سی بات ہے اس سارے واقعے کا علم کسے ہوگا؟ نبی پاک ہوگا، اور یہ اس بات کی جو ہے بتا رہے ہیں تو کون؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کے راوی ہیں کہ فأوحى اللہ الی جبرائیل و میکال، اللہ پاک نے میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، انی آخیت بینکما، اور میں نے تم دونوں میں اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، تم دونوں آپس میں بھائی ہو، میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام، تو بتاؤ اس طرح تم جان قربان، اپنی جان نچھاور کر سکتے ہو؟ اور کاش تم بھی اس طرح ہو جاؤ جس طرح محمد اور علی دو بھائی ہیں، ایک دوسرے پر اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس عمل پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس عمل پر رشک کیا آسمان کے فرشتوں نے بھی کہ ہم بھی ایسا نہیں کر سکتے جیسا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ تو اللہ نے خوش ہو کے فرمایا، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ بندے کیسے بندے ہیں، اللہ اکبر، کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ بھی آپ نے سنا تھا منافقین کے بارے میں، اور یہاں پہ آپ سنیں، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرم ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے فرمایا، نازل فی علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ حضرت امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت مبارک نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا آخری مضمون اور بڑا ہی دلچسپ، جس کے لیے اب تک میں انتظار کرتا رہا، وہ میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں، جو میرا بہت ہی پسندیدہ مضمون ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بات کو بالکل اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔